نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ عظیم الشان پروقار اور روح پرور تقریب جس کا عنوان عظمت قرآن بسلسلہ دستار فضیلت، اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ آج کی اس کانفرنس کی کامیابی پر میں تمام افراد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالی قرآن اور اسلام کے سانچے میں ڈل جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس جامعہ جس کا اسم گرامی دارالعلوم غوثیہ رضویہ ہے، اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے۔
اس کے فیض کو چار دانگ عالم میں عام فرمائے۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ آج کی تقریب میں علماء کا، مشائخ کا، سادات کا اور خطباء کا ایک جمع غفیر تشریف فرما ہے۔ جو ہستی صدارت کے لیے اسٹیج پر بنفس نفیس موجود ہیں، وہ فخر المشائخ، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف۔ اور آج کی تقریب میں جن کی قیادت میں، جن کی سرپرستی میں یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، پروردہ آغوش ولایت استاد العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد واجد شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف۔ تقریب کے روح رواں علماء کے سروں کے تاج خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فیصل جاوید صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، بطور مہمان خصوصی اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں میرے برادر محترم، عظیم سماجی سیاسی شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، محترم المقام جناب الحاج شوکت علی ساہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور جن کی نقابت میں آج کی تقریب رواں دواں ہے، یہ مجاہد اہل سنت اور پیکر اخلاص و محبت محترم المقام حضرت مولانا علامہ اخلاق احمد صاحب جلالی، بڑی خوبصورتی سے وہ تقریب کو اس کے آخری مراحل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور دیگر بھی بہت سی ہستیاں تقریب میں موجود ہیں جن کی یاد میں آج کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ وہ عالم باعمل، صوفی باصفا، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا
حاجی نعمت اللہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورہ شریف۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے پاکستان کے حلقوں میں بڑی خوبصورت آواز ہے، میدان قرات میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، بلکہ منوا چکے ہیں۔ فخر المجودین استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور جنہوں نے مجھے خصوصی طور پہ یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے پابند کیا ہے، وہ بڑے مذہبی، علمی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاری احسن رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ حضرات، آج کی تقریب میں میرا مضمون عظمت قرآن ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے میزبان مکرم حضرت علامہ فیصل جاوید صاحب نقشبندی نے جس مضمون کے لیے بطور خاص پابند کیا وہ علم اور علماء ہے، کہ علم کیا شے ہوتی ہے اور علماء اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ دو مضامین ہیں جس پر مجھے آپ سے گزارشات پیش کرنی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسٹیج پر آ کر بندے کے لیے ایک نیا مضمون چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ نہ تو میزبانوں کا مضمون ہوتا ہے، نہ کسی آنے والے مہمان کا مضمون ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی غفلت کی بنیاد پر یا پھر ناسمجھی کی بنیاد پر اسٹیج پر کوئی ایسا بندہ ایسی گفتگو کر دیتا ہے جو اہل سنت کے نظریے کو توڑ دیتی ہے، تو اس کی نفی نہ کرنا یہ فقہا کے نزدیک ایک نیم رضامندی مانی جاتی ہے۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، السکوت فی مارز البیان بیان۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقام بیان و اظہار میں، مقام بیان و اظہار میں خاموش رہنا یہ بیان و اظہار ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی نفی کرنا بھی آنے والے مہمان کی ذمہ داری ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اسٹیج پر کوئی بندہ آپ لاتے ہیں تو اس کو اہل سنت کے نظریے کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر وہ اہل سنت کے نظریے کی پابندی نہیں کرتا ہے تو بجائے فائدے کے یہ تقاریب ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔
کیونکہ آپ کو معلوم ہے مولانا صاحب ہوں تب قبول ہوں گے جب سنی ہوں گے، پیر صاحب ہوں تب قبول ہوں گے جب سنی ہوں گے۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ اگر سنی نہیں ہوگا تو نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی واصل باللہ خود ہو سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو نعت خوان لائیں، جو خطیب رکھیں، جو پیر رکھیں، ان سے عرض کریں کہ آپ کے دل کا ہمیں حال معلوم نہیں ہے، لیکن جو آپ زبان سے کہیں گے وہ نظریہ اہل سنت کے مطابق ہی کہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں ایک ہستی ہے جس کی مثل نہیں، نہ ہے نہ اللہ کے کارخانے میں موجود ہے اور نہ ہو سکتی، نہ وہ ہے نہ اس کا ہونا ممکن ہے۔ وہ ایک ہی ہستی ہے جو ہمارے آقا کی ہستی ہے۔ اس کے بعد جن کی مثل ان کی غیر میں نہیں ہے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے کوئی غیر نبی نہ ان کے برابر ہو سکتا ہے نہ ان سے افضل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر نبی کو کسی نبی کے برابر سمجھے یا کسی نبی سے افضل مانے، اہل سنت کے نظریے کی روح سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج، نہ صرف یہ کہ گمراہ ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ اس کے بعد انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں، توجہ رکھو ذرا، سب سے افضل ترین ہستی، سب سے افضل ترین ہستیاں یہ چار ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر حضور صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد تیسرا نمبر پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ تین ہستیاں۔ اس کے بعد چوتھا نمبر حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم۔ پھر اس کے بعد یہ ترتیب آگے رواں دواں رہتی ہے۔ اس لیے ہمارے اسٹیجوں پر کوئی بات ایسی ہو جو اہل سنت کے نظریے کو توڑے، یہ اسٹیج پر جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی فضول لوگ نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے ویسے کوئی منہ بند ہے صدارت کرنے آ جاتا ہے۔ صدارت کا مطلب ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو غلطی کریں وہ صدر سیدھا کرتا ہے اس کو۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو نا، صدر کا مطلب یہ ہے کہ صدر مجھے سمجھائے گا کہ میرا بیٹا، میرا بھائی تجھ سے خطا ہوئی ہے،
صدر کوئی ایسے ہی نہیں بیٹھ جاتا آگے. صدر کا معنی ہے کہ ہر شے کا ذمہ دار یہ ہے. تو قیامت کے دن کی جو مجلس سجے گی اس کا صدر کون ہے؟ اس کے صدر آمنہ کے لال ہیں. اب سمجھ آتی ہے؟ صدر اپنے اپنے معیار میں پھر ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، نعت خانوں کو بھی بلا کے پہلے سمجھا دو کہ اس دور میں تو پڑھے گا ہی، ساتھ ہمیں بھی مروا دے گا. پوری دنیا میں ہماری کٹ بھی ایسی لگے گی، بھئی جواب دیتے مر جائیں گے. تجھے تو تھوڑی دیر غصہ لگے گا، جی مجھے کیا کہہ دیا جی. پر تجھے کچھ نہیں کہتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا نظریہ بیان کر. تو ہم تو دن رات اہل سنت کے نظریے کا پرچار کرتے ہیں. تو سٹیج والوں کو، صدارت کرنے والوں کو، سرپرستی کرنے والوں کو یہ بہت ذمہ داری سے یہ بات سوچنی. کوئی مجھ سے خطا ہوئی ہو میں معافی چاہتا ہوں. یہ بہت سے سٹیجوں پر ہمیں پالا پڑ جاتا ہے. ابھی جو بات ہے کہ علم اور علماء، یہ مضمون تھوڑا سا، چونکہ آپ سنتے نہیں اس لیے ذرا نیا مضمون ہے آپ کے لیے، تھوڑا سا مشکل مضمون ہے، لیکن میں بیان کروں گا کہ آسان سے آسان ہو. علم کا مطلب ہوتا ہے آگہی. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. علم کا مطلب ہوتا ہے عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا. یہ تھوڑی تھوڑی اس کی تعریفیں ہیں. یہ ایک آسان سی تعریف ہے. کہتے ہیں صفتن یتجلی بہل مذکور لمن قامت ہی بہی. علم ایک صفت ہے جس سے مذکور روشن. مولانا ہے یہ میں صفت اس لیے کرتا ہوں، وہ مولانا ہوں تو ذرا میں ان کے لیے بول رہا ہوں، وگرنہ میں ترجمہ پہ اکتفا کرتا ہوں، مجھے سمجھ آئے کہ آپ کی وہ سطح نہیں. یہ تعریف ہے علم کی جس کو مانا گیا ہے کہ یہ صحیح تعریف ہے، وگرنہ تو مجھے کئی تعریفیں اس کی عربی میں آتی ہیں، ایک سیکنڈ میں کر کے باری باری کرتا رہوں میں، لیکن اس کا مقصود نہیں، وہ صرف خالی بات جھاڑنا ہوگی. کہتے ہیں علم حالت ادراکیہ کا نام ہے، علم کیفیت انجلائیہ کا نام ہے، علم مبدأ انکشاف ہے، علم منشأ انکشاف ہے. اور علم کی جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی صفت ہے جس سے مذکور، توجہ رکھو آسان ہوگی بات آپ کے لیے، ایسے آپ کو تجسس پیدا ہوگا کہ ہم بھی علم حاصل کریں. چل دیے پیر صاحب کبھی بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، چند منٹ بیٹھیں ذرا، تھوڑی دیر بیٹھیں یار. آپ کے لیے تو یہ بات ہو رہی ہے، آپ تو علمبردار ہیں اس شعبے کے، آپ سرپرستی کریں گے تو فقیر کی بات بنے گی. میں زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں. فیصلہ آباد جانا جیسے پھر پسند ہے، بہت لمبا سفر ہے، فیصلہ آباد میں پہنچنا ہے. پیر صاحب نے تو دوسرے پیر کا سہارا لیتے ہیں. آئی صاحب واپس آؤ. ہمارے بھائی حاجی شوکت صاحب، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ابھی واپس آتے ہیں. سنو میں کیا کہتا ہوں آپ سے، یہ میں آپ کا، دیکھو میری بات سنو، اگر ہمارے مدارس میں اور بد عقیدہ کے مدارس میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر پڑھاتے تو وہ بھی ہیں، کتابیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں، حفظ بھی ان کے ہاں ہوتا ہے، قرات بھی ان کے ہاں ہوتی ہے، تو فرق کیا ہے ان میں ہم میں؟ ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ یہ کیا شے ہے. حضرات سنو، سادہ سی تعریف ہے، صفت یتجلی بہل مذکور لمن قامت ہی بہی. علم
ایک صفت ہے جس سے مذکور روشن اور واضح ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جس شخص کے لیے یہ صفت قائم ہوتی ہے، یعنی جس چیز کی طرف وہ نظر ڈالتا ہے، توجہ کرتا ہے، اس کا حال پھر اس سے پوشیدہ نہیں رہتا، وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، یہ بھی سنو، کہتے ہیں کہ علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، علم دنیا کا نور نہیں ہے، علم اللہ کا عطا کردہ نور ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نافرمان کو دیتا نہیں، کسی گناہ میں اپنے دامن کو آلودہ کرنے والے کو اللہ علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرات سنو، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے 1,24,000 کے قریب صحابہ میں سے یہ شخص مراد بھی ہے، مرید بھی ہے۔ پورے عرب میں جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جس کو رب سے مانگ کے لیا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جس کے علم کا اپنا کوئی کنارہ نہیں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور بزرگ صحابی ہیں حضرت کعب، اگر وہ صحابی ہو تو کعب بن مالک ہو سکتے ہیں، اگر کوئی صحابی نہ ہو، کوئی اور بزرگ تابعی ہو تو پھر یہودی مذہب کے عالم ہیں جو اسلام قبول کر گئے تھے، ان کا نام کعب احبار ہے۔ ان سے بلا کے پوچھتے تھے ذرا مجھے ایک بات تو بتا، ان نے عرض کیا حضور پوچھئے، فرمایا من ارباب العلم، ذرا مجھے بتا علم والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں بھی عمر فاروق اعظم کو نہیں پتا ہے، توجہ ہے، تھوڑا توجہ کرو نا ذرا، مسئلہ میں تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم سے نے پوچھا بتا مجھ کو علم والے کون ہیں۔ یہ کوئی ناسمجھی پر نہیں پوچھتے جیسے ہم علماء سے پوچھنے جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کبھی بچوں کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہیں، کبھی بچوں کو شاباش دینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس کا علم کا مرتبہ کتنا ہے، وگرنہ عمر بن خطاب ان کے علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں۔ ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، وہ لکھ کے کہتے ہیں یہ علم علی ہے، کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے، وہ باب دار الحکمہ ہے۔ خود حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں علی اقدانا، ہمارے درمیان فیصلے کی قوت میں جو علی کا مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ قاضی ہونے میں سب سے اونچا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ علم علی ہے، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس سے اوپر علم عمر ہے۔ نہیں ابھی سمجھ آتی ہے آپ کو، علماء سبحان اللہ کہیں، فرمایا یہ علم علی ہے، اس سے اوپر علم عمر ہے، اور اس سے اوپر علم ابو بکر ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے بے فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا پھر پوچھا، پتہ تھا لیکن یہ سیکھنا چاہتے تھے کہ اس کو بھی کچھ سمجھ ہے نہیں۔ فرمایا من ارباب العلم، علم والا کون ہے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، علم والے وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھ کر ٹھپ کر رکھ نہیں دیتے، جو پڑھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وہ علم والے لوگ ہیں۔ اگلا جملہ پھر فاروق اعظم نے کہا، فرمایا ایک بات اور مجھے بتا۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا بتا فما اخرج العلم من قلوب العلماء،
کون سی شے ہے جو علماء کے سینے علم سے خالی کر دیتی ہے؟ ابھی توجہ نہیں ہوئی. کون سی شے ہے؟ علماء کے سینے ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، کلمے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، ارے مرکب ہوتے ہیں. وہ مرکب اضافی ہوں، مرکب ناقص ہوں، مرکب مفید ہوں، مرکب تام ہوں، ارے مل کے جملے بنے، کمپلیٹ سنٹینس ہوں، ان کمپلیٹ سنٹینس ہوں، وہ ادھر رہتے ہیں لیکن علم اٹھ جاتا ہے. کون سی شے ہے جو سینے خالی کر کے لے جاتی ہے؟ آگے سے اس کعب نے کہا حضرت فاروق اعظم کے بارے میں وہ ایک ہی شے ہے. پوچھا کیا؟ کہتے ہیں الطمع، وہ لالچ ہے. مولانا لالچ کرے تو سینہ خالی ہو جاتا ہے اس کا علم سے. وہ نام کا عالم رہ جاتا ہے، حقیقت کا عالم نہیں رہتا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ مضمون ذرا تھوڑا مشکل ہے آپ کے لیے، میں تو ذرا کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کبھی میرا ساتھ دو گے. فرمایا گیا، داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اللہ نے ان علماء کا نام زمرہ علماء سے کاٹ کے رکھ دیا ہے جو اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہوتے. سعدی شیرازی اپنی کتاب میں گلستان میں کہتا ہے علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است. ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھائے اس کا نام علم نہیں ہوتا، اس کا نام جہالت ہوتا ہے. پھر سعدی شیرازی ایک تازیانہ لگاتا ہے ہم کو، ایک توبیخ کرتا ہے، جھڑک دیتا ہے، زجر کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ترا اژدہا گر بود یار غار ازاں بہ کے جاہل بود غم گسار. اے سننے والے سن. سعدی شیرازی کیا کہتا ہے؟ کہتے تیری دوستی کسی بہت بڑے سانپ سے لگی ہو جو تجھے ایک ہی لقمے میں کھا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تیری دوستی کسی جاہل سے لگ جائے. جاہل کی دوستی سانپ کی دوستی سے بری ہے، اور سانپ وہ نہیں جو صرف ڈستا ہو، جس کا ڈسا کبھی بچ جائے کبھی مر جائے. کہتے سانپ وہ جو اژدہا ہو، بہت بڑا سانپ، آنا کونڈا جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ایک ہی لقمے میں بندے کو کھا جائے. سعدی کہتا ہے یہ جاہل کی دوستی سے اچھا ہے. کیوں؟ کہ وہ تیری جان لے گا. جاہل بندہ تیری جان بھی لے گا، تیرا ایمان بھی لے گا، تیری دنیا بھی لے جائے گا، تیری آخرت برباد کر دے گا. اور علم کی بات آئی، ذرا سنو حضرات، سنو میں کیا کہتا ہوں آپ سے. سعدی شیرازی ایک اور جملہ کہتا ہے علم والوں کے لیے. آنکھ اٹھا کے سنو ذرا میں کیا کہتا ہوں. توجہ ہٹا کے رکھو گے تو یہ تقریر دیواروں والی نہیں. جو مضمون آپ نے فقیر کو دیا ہے یہ چھت کو سنانے والا مضمون نہیں ہے، یہ فضا کو سمجھانے والا مضمون نہیں. یہ آپ کے کانوں پہ دستک دیتا ہے، یہ آپ کے سینے کی چوکھٹ پہ دستک دیتا ہے جو میں بیان کرتا ہوں. علم کے لیے سعدی شیرازی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں چوشمہ، توجہ رکھو، چوشمہ اد پہ علم. میری طرف دیکھو گے ہی نہیں تو سمجھ کے آئے گی. کیا کرتے ہو؟ توجہ میری طرف کرو نا، تقریر میں کرتا ہوں. کیا کہتا ہے سعدی شیرازی؟ کہتا ہے چون شمہ از پہ علم باید گداخ. کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. کہتے جس طرح موم بتی رات کو جلائی جانے والی موم کی شمع اپنا وجود ختم کر دیتی ہے روشنی کے لیے، میرا مشورہ تجھ کو یہ ہے کہ تو بھی اپنے وجود کو علم کے لیے پگلا دے،
اپنا وجود ختم کر دے. کیوں؟ کہ علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی. سلطان باہو فرماتے ہیں، سلطان باہو سلطان العارفین، ولیوں کا سلطان کہتا ہے، ولیوں کا سلطان کہتا ہے، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں. علم و باج کرے فقیری. حضرات جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ زمین ابھی اس طرح کی نہیں، لیکن میں بیج بونا چاہتا ہوں. حضرات علامہ اقبال نے بھی بڑی سادہ سی دعا مانگی ہے علم کے لیے. اقبال کیا کہتا ہے؟ آپ کا اقبال، سیالکوٹ کا اقبال، پنجاب کا اقبال، پاکستان کا اقبال، مسلمانوں کا اقبال جو فخر قوم ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. علم کی شمع جلے اور میں اقبال اس کے گرد پروانے کی طرح پھروں اور پروانہ بن کے چلا نہ جاؤں، اپنی جان اسی علم کی شمع پہ دے جاؤں. وہ علم ہے. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو علم کیا ہے. علم، سنو حضرات توجہ سے سنو. میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر انسان ہے، آپ کے اندر وہ چیز ہے. اقبال کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کہتے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ذرا نم ڈال کے دیکھ، پھر دیکھ کیسا لہلہاتا ہوا کھیت اگے گا یہاں پہ. ابھی چند دن پہلے اس شخص نے مدرسہ بنایا، 2 سال نہیں بیتے 11 بندے اپنے سینے پر پورے قرآن کو لکھ کے لے گئے ہیں. اور جو قرآن کو اپنے دل و دماغ کی تختی پہ لکھ جائے وہ رب کا پسندیدہ کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے امام سے سوال ہوا تھا. ہمارے امام سے مراد جب آپ بولتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، جن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا لو کان العلم عند ثریا، علم اگر ثریا پہ ہوا ادھر بھی علم آیا. علم کوئی بری شے کا نام نہیں. سرکار نے فرمایا علم اگر ثریا پہ ہوا، فارس کے جوانوں میں سے ایک جوان آئے گا، کمند ڈال کے علم کو اتار کر زمین پہ پھیلا دے گا. وہ بندہ ہے. علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. حضرات میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا. نعرہ ضرور لگاؤ لیکن یہ لمبا نہ لگاؤ. 1-2 جملے خوبصورت سارے ہی اللہ کے کرم سے کہہ کے ذرا میرا سانس نکل جائے پھر میں کہنا چاہتا ہوں. کیونکہ پیچھے قاری صاحب بھی ہیں، ان کی آپ تلاوت سنیں گے، علماء بھی ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، خطبہ صدارت دیں گے. میں تھوڑی آپ کی سمع خراشی کرنا چاہتا ہوں. مضمون ذرا چونکہ آپ کے لیے نیا ہے، میں تو دن رات اس طرح کے مضمون کرتا ہوں اور علم والوں کے سامنے کرتا ہوں، جہاں پہ علم والے بھی دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ علم کیا ہوتا ہے، پھر ان کے مطابق کلام ہوتا ہے. تو یہ کلام آپ کے مطابق ہے تاکہ آپ کے دل میں لگن پیدا ہو. اور علم دیکھیے، سنیے، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. قرآن کی روح سے انسان کیوں پیدا ہوا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے قرآن میں کہا انسان کی، جن کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. جو جس کے سینے پہ یہ قرآن اترا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجا، انہوں نے فرمایا العلم خیر من العبادہ، العلم افضل من العبادہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی. فرمایا علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے بہتر ہے. توجہ کرو گے بھئی، جس چیز کے لیے بندے کو بھیجا اس سے بھی افضل، اس سے بھی افضل ہے علم. کیا شے ہے؟
اس لیے کہ علم ہی عبادت کو عبادت بناتا ہے. علم کے بغیر عبادت نہیں بنتی ہے، اکارت چلی جاتی ہے. اس لیے علم کو عبادت سے افضل کیا میرے آقا نے. اور جو بندہ علم پڑھنے چلے، ایک حدیث سنا دوں، جو علم پڑھنے میدان میں اترے اس کو کیا ہوتا ہے؟ سنو سرکار کا فرمان. راوی کون؟ حضرت امام حسن. حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی محقق کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی پیر کے باپ کا، نہ کسی عالم کے ابے کا، نبیوں کے سردار کا فرمان سناتا ہوں آپ کو. سرکار نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو کہ عالم نہ ہو، علم کی طلب میں لگا ہو، یعنی پہلے دن علم پڑھنے چل پڑا ہو، ایک قدم علم کے لیے اٹھا، عالم نہ ہوا، موت آ گئی. مقصد کیا تھا؟ کبھی علماء کے مقصد بدل جاتے ہیں. علماء کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، علم کے لیے کیا چاہیے؟ سنو توجہ سے. ایک ہوتا ہے لوگوں میں بڑا بننا چاہتا ہے. یہ انصر قادری صاحب آئے ہیں جی، عالم بڑے ہیں، علماء کے درمیان ڈینگے مارتے ہیں، بیوقوفوں کے سامنے بڑے بنتے ہیں، اس سے جھگڑا لیتے ہیں، اس سے جھگڑا لیتے ہیں. یہ مقصود ہوگا. فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارِ. حدیث میں فرمایا جہنم میں ڈالے گا اللہ اس کو. جس کا مقصود یہ ہوگا دنیا کمانا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. جو 50,000 برس کی راہ سے مل جاتی ہے اس عالم کو نہیں ملے گی. کیونکہ علم کا مقصود پیسہ نہیں ہوتا، علم کا مقصود جاہ و منصب نہیں ہوتا، علم کا مقصود کپڑے نہیں ہوتے، علم کا مقصود پگڑیاں نہیں ہوتی، علم کا مقصود مصطفیٰ کی جانشینی ہوتی ہے. کبھی چہرے پہ سلوٹیں اتار کے فقیر کی یہ درد کی بات سنی، یہ کہانی بڑی ہے. فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. تو نبیوں کی میراث کیا ہوتی ہے؟ نبیوں کی میراث پیسے ہوتے ہیں؟ نبیوں کی میراث کوئی بڑی بڑی کرسیاں ہوتی ہیں، نبیوں کی مراد بڑی بڑی سیٹیں ہوتی ہیں. اور نبیوں کی میراث پڑھ کے آنا. تو نبیوں نے جو میراث میں چھوڑا ہے تو اس کا وارث ہے. ابھی میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ذرا تھوڑی میں یہ حدیثیں بھی دو سنا دوں. صرف آپ کہیں بھئی علم کی فضیلت تو بیان کرتا ہے، مذمت کیوں نہیں؟ سرکار کا فرمان سن. فرمایا من طلب العلماء لیجاری بہ العلماء او لیوم. آپ حدیثیں سنیں گے رحمتیں اتریں گی اللہ کی. اور حدیث میں فرمایا علم کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھے. توجہ ہے، علم کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا 1000 رکعت نماز سے افضل. اور صرف 1000 رکعت نماز سے نہیں، علم کی مجلس میں، حدیث پڑھ رہا ہوں، علم کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل، 1000 بیماروں کی بیمار پرسی کرنے سے افضل، اور 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل. کیا شے ہے علم؟ وہ جو پدیشی ولی آیا ہے، جس کو پدیشی طور پر ولایت ملی، کون ہے؟ سید الاسیات، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباد لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، مرکز دائرہ قطبیت، مصدر فیضان ولایت، مظہر شان رسالت، جس کا قدم ولیوں کی گردن پہ رکھا گیا.
وہ عبد القادر جیلانی جس کو فرشتے اترتے نظر آتے تھے. میں نہیں سمجھا سکتا ہوں آپ کو. ایک جملہ میں علماء کے لیے بولتا ہوں. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے شیخ کی شان میں. شیخ عبدالحق نے غوث اعظم کی شان میں لکھا, سنا دوں؟ یہ ہے فارسی زبان میں, ترجمہ کرنے کی میں اتنے وقت نہیں رکھتا کیونکہ مضمون میرے پاس ہے, صرف آپ کو پتا چلے وہ کیا شے ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں شیخ عبدالحق نے اخبار الاخیار میں لکھا, کہتے ہیں مجاہدے کرتے تھے, کرتے 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 اس مقام پہ آئے تا مامور شد من عند اللہ بقول او قادمی ہادہی اللہ رکبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد نہادند و خوف من الرد و طمعا فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسول و وارث کتابہ. یہ شیخ کی شان ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ایک جملہ سنو جو پدیسی ولی ہوا, جو کہتے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا مجھے نظر آتا ہے. وہ فرماتے ہیں غیر محسوس شے کو محسوس دیکھتا ہوں. علم سے پتہ چلے کیا جملہ بول گئے اتنا سا. وہ فرماتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا, فرشتے اترتے نظر آتے تھے, میرے کندھے سے بستہ اٹھا کے ساتھ چلتے تھے. حضور غوث اعظم آپ بتاؤ علم کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے سن, درست العلم حتی صرت کتباً, میں علم پڑھتے پڑھاتے کتب کے درجے میں پہنچا ہوں. علم سے ہے, علم ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑی اور واقفیت دلوانے کے لیے بتاؤں. سرکار کا فرمان ہے, 2 فرمان پڑھتا ہوں. فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کر ماں کی گود سے شروع کر اور قبر کی دیوار تک علم پڑھتا رہ. دوسری حدیث میں فرمایا اطلب العلم لو کان بالسین. بعض نے کہا یہ جملہ ہے لیکن یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, ہم فقیروں نے خود اپنی آنکھ سے پڑھا اس کو. فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین, علم حاصل کر چاہے تجھے چین جانا پڑے. قرآن میں فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے فرمایا حل یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ابھی پھر سنو, جو علم کے لیے نکلا کیا ملا اس کو؟ سرکار نے فرمایا جو علم پڑھنے نکلا, علم کی غرض یہ ہے لیحیی بہ الاسلام, اسلام کی اشاعت چاہتا ہے اور کوئی غرض نہیں رکھتا, صرف اللہ کی رضا, مصطفیٰ کی خوشنودی, دین کا پھیلاؤ, حق کا عام کرنا چاہتا ہے. فرمایا پڑھتے پڑھتے موت آ گئی, درجہ کیا دو گے؟ یہ فیصلہ مصطفیٰ نے کیا, مفتیوں کا فتویٰ نہیں, محمد عربی کا فرمان آیا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ, اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق رکھیں گے. نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ علم والے کو دیں گے, طالب علم کو دیں گے تو عالم کو. ایک حدیث سنو حدیث. سرکار سے سوال ہوا تھا, سرکار بتاؤ العالم افضل او العابد, العابد افضل او العالم, عالم افضل ہوتا ہے یا عابد؟
عابد ساری ساری رات عبادت کرنے والا افضل ہوتا ہے یا عالم؟ حدیث میں جب سوال ہوا نا فتبسم علیہ السلام، سرکار کے چہرہ زیبا پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. میں تو کہتا ہوں مسکراہٹ آئے مسجد نبی کے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ کی گمی سوئیاں مل جاتی ہیں اس موقع پر. سرکار مسکرائیں کائنات زیر و زبر ہو جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے زمانے میں. سرکار نے اسے فرمایا سوال کرنے والے تیرے سوال پر صرف مجھے تعجب نہیں ہوا بلکہ آسمانوں کے فرشتوں کو بھی تعجب ہو گیا. کہاں علماء، کہاں عابد، اب سن عالم کیا ہے. سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں فرمایا العالم افضل من 70,000 عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار. ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں پر جو دن کو روزہ رکھیں، ساری رات جاگ کر گزاریں، قائم اللیل صائم الدہر، تہجد گزار، شب بیدار، 70,000 عابد ایک طرف، میرے دین کا عالم پھر بھی افضل ہے، پھر بھی اعلیٰ ہے، پھر بھی بہتر. حضرات میں آپ کو علم کی بات سناتا ہوں. ایک میں اور بات کہتا ہوں آپ سے. جو قرآن آپ پڑھتے ہو، قرآن میں اللہ کے بندوں کی صفات لکھی ہیں. توجہ ذرا رکھو گے نا، اسٹیج والے ذرا زیادہ توجہ رکھیں. ذرا مجھے تھوڑا طبیعت میں ہیجان آتا ہے کیونکہ قریب بیٹھا ہوا میں کندھا پکڑ لیتا ہوں. پھر ذرا سنو جی، بعض اوقات ادھر سے پکڑ لیتا ہوں. ابھی میں آپ کا ذرا احترام کرتا ہوں نا، آپ دیکھتے میں کتنا جتن کرتا ہوں. اگر نہ مجھے معلوم ہے 2-4 آپ کو کہانیاں سناؤ، چلو جان چھوٹے میری بھی. اور آپ کی علم دیا ہے، فقیر اس سے انصاف کرنا چاہتا ہے. علم کا مضمون یہ نہیں مجھے دیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے بندوں کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جاہل بندے کو منہ نہیں لگاتے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا. جب جاہل بندہ الجھتا ہے کسی عالم سے، اللہ کے بندے سے، لڑتا جگڑتا نہیں، کہتا جناب آپ کو سلام ہو، میری جان چھوڑو. یہ ہے علماء کی نہیں، اللہ کے بندوں کی صفت. اب مصطفیٰ کو اللہ نے کیا حکم دیا سنو. جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، ان سے اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. محبوب معاف کرنے کا طریقہ اپنا اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا. یہ قرآن ہے، خدا کی قسم مذاق نہیں کرتا ہوں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کش ہو. پھر قرآن پڑھو، جاہلوں کا کہاں کنارہ ہوگا. قرآن پڑھو. علم کی فضیلت کا حال کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا. پورے قرآن کا علم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین. نہ کوئی چھوٹی، نہ کوئی بڑی، نہ کوئی خشک، نہ کوئی تر، مگر ہر شے کتاب میں رکھی. اور کتاب مصطفیٰ کے سینے میں رکھی. کتنا علم ہوا. اتنا دے کے پھر رب نے کہا محبوب مجھ سے مانگ. مجھے بتاؤ کوئی چیز رب نے حکم دیا ہو یہ مانگ. علم کی باری آئی، رب کہتا کل رب زدنی علما. ابھی آپ کو نہیں پتا چلا علم کیا ہے. رب اپنے نبی سے کہتا محبوب مجھ سے علم مانگ. تو علم کوئی میرے تیرے جیسا ہے. ایک حدیث پڑھ دوں سرکار کی شان میں علم کتنا ہے. سنو گے حضرات، تو ٹھنڈے دل سے سنو گے. صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں،
جلد دوم میں صفحہ 390 پر علم اور علماء کیا ہوتے ہیں سنو. حدیث میں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. راوی کہتے سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھا کے منبر پہ چڑھے, خطاب کرنا شروع کیا. مصطفیٰ کا خطاب سننے والا کوئی ابو بکر, کوئی عمر فاروق, کوئی عثمان, کوئی حیدر کرار, کوئی فارس کا سلیمان, کوئی حبش کا بلال, کوئی روم کا سہیب. مصطفیٰ کا دربار سجا ہے. تقریر کون کرتا ہے؟ چشم تصور میں وہ منظر لاؤ, مسجد نبی کا ماحول ہو, صحابہ کرام کا جرمٹ ہو, درمیان میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو. کیسا منظر ہوگا جی؟ کوئی بول سکتا ہے؟ اردو والے بڑی چھلانگ لگائیں تو یہ کہتے ہیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے پروانوں کے ہجوم میں شم میں فروزہ مسکرا رہی ہو, یا پھر یوں کہیے اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلا ہوا ہو, یا پھر یوں کہیے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو, یا پھر یوں کہیے براتیوں کے جرمٹ میں دولہا سج دج کے جلوہ فرما ہوا ہو. اعلیٰ حضرت بھی اسی تصور کو سوچتے ہیں اور آہیں بھر کے کیا کہتے ہیں, جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بچا جو ان کے طلبوں کا دوون, بنا وہ جنت کا رنگ اور روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. سرکار خطاب کرے, مرحبا قاری حسن رضا, مرحبا, تشریف رکھیے. آپ کے اسم گرامی کو ہم نے پہلے ہی اپنی زبان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا. آپ ذرا موجود نہیں تھے اس وقت جب میں یاد کر رہا تھا. سرکار نے خطاب کرنا شروع کیا. یہ علم کیا شے ہے بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ہر سب آگے آئے, سیٹ پہ بیٹھے. حضرات سنو, فجر کو خطاب شروع ہوا. کس کا؟ نبیوں کے سردار کا. مسجد نبوی میں کہتے ہیں خطاب کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت آیا. سرکار نے ظہر کی نماز منبر سے نیچے تشریف لے کے پڑھائی. پڑھا کر وقفہ نہیں کیا, پھر منبر پہ چڑھ گئے, پھر خطاب کرنا شروع کیا. عصر کی نماز اسی خطاب میں آئی. پھر سرکار نے نماز عصر پڑھائی. عصر پڑھا کے پھر منبر پہ چڑھے, پھر خطاب کرنا شروع کیا. کرتے رہے یہاں تک کہ وہ خطاب جو فجر کو چلا تھا سورج کے غروب تک جاری رہا. سرکار نے لوگوں کو کتنی خبر دی. صحابی کہتے ہیں اخبرنا بما کان و بما ہوا کائن, جو ہو چکا تھا وہ بھی بتایا, جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا, ایک ذرہ بھی نہ چھوڑا. قیامت کے بعد کا حال بھی بتا دیا, جنت میں جانے کا حال بھی بتایا, دوزخ کے ٹھکانوں کا حال بھی بتایا. جن کے علم کا یہ حال ہے ان سے رب کہتا ہے محبوب کہ رب زدنی. اب میں کیا سمجھاؤں آپ کو, پھر بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی, سارا ہلایا حالیہ. اب سنو ولایت والوں کا حال. تصوف کی ساری کتابیں پڑھ جاؤ.
امام صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ کوئی بندہ منت مان بیٹھے رب سے بات کروں گا تو کیا کرے؟ رب سے بات ہو سکتی ہے، تم کر سکتے ہو، میں کر سکتا ہوں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء عاجز آ گئے، نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے، بڑا آسان سا کام ہے۔ کہتے کون سا؟ فرمایا قرآن پڑھ رب سے بات ہو جائے گی۔ اور جن بچوں نے قرآن پڑھا یاد کیا رب سے باتیں کرتے رہے، ان کی عمر رب سے باتیں کرتے بیت جائے گی۔ قرآن پڑھنے والے کے بارے میں حدیث سناتا ہوں میں، کیا حدیث ہے؟ لو جعل القرآن، تجربہ کر کے دیکھ لو، لو جعل القرآن فی احاب ثم القی، قرآن اور ہے، مصحف اور ہے۔ کبھی کسی فقیر سے پڑھو نا پھر کھول جاتے ہیں۔ آج میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا، وہ بہت دور ہزارہ کے علاقے میں، اللہ جلد المولوی ہے کوئی نہیں، نظر کوئی ڈالتا نہیں، میں کیا تقریر کروں ان کے، کیونکہ عام بندوں کا تو شعبہ ہی نہیں علم۔ یہ بے علموں کا شعبہ خدا کی قسم الگ ہو جاتا ہے، علم والے قیامت کے دن بھی الگ کر دیں گے۔ ادھر آ جاؤ، رب نے کہا اندھا دیکھنے والے جیسے برابر نہیں، ایسے علم والا بے علم برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اجالا برابر نہیں، اس طرح علم والا بے عمل برابر نہیں، جس طرح سچ جھوٹ برابر نہیں، اس طرح علم والا بے عمل بے علم برابر نہیں۔ دنیا کی کوئی شے علم پہ عمل پیرانا ہو فائدہ نہیں دیتی۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں عالم بے عمل بھی بے فائدہ نہیں، عالم بے عمل ہو پھر بھی بے فائدہ نہیں۔ سنو گے حضرات، کہتے عالم بے عمل مثل شمع، عالم با عمل مثل چاند۔ ابھی حضرت نعمت اللہ صاحب جن کا تذکرہ حاجی صاحب شوکت علی، حضرت شوکت علی سائی صاحب مجھے فرماتے تھے کہ میرے استاد جن کی یاد میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، کہتے دبئی میں تشریف لے گئے تھے، میں نے وہ مسجد جو الفتیم مسجد میں بڑی مسجد ہے، میں بھی اس میں جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، 2000 میں گیا تھا میں، آج سے 23 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے وہ، کسی نے سفارش کی یہ لڑکا آیا اس کو بھی کرو آگے، تو قاری صاحب نے جب کہا سونا نا جمعہ، کہتے اگلا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، میں بات کرتے کرتے بہت آگے بڑھ گئے، کہتے وہ گئے نا تو میں نے کہا سفارش کی کہ ہمارے استاد کو بھی تھوڑی جگہ دو، انہوں نے دیکھا سادہ سا بندہ ہے، بعض کو سادہ بندوں کو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں ان کو آتا کچھ نہیں، لیکن ہمارا استاد سادی سبق دے گیا ہم کو۔ وہ کہتے ہر بے شک گماں مبر کے خالص، وہ سادی شرادی کہتے ہر بے شک گماں مبر کے خالص، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، گمان نہ کر کے سارے جنگل خالی ہوتے ہیں، کسی جنگل میں کوئی چیتا بھی سویا ہوا ہوگا، چیر پھاڑ کے رکھ جائے گا تجھ کو، سنبھل کے ذرا چل، کہاں بیٹھا ہے۔ کہتے آئے نا تو انہوں نے کہا جناب 15 منٹ ہیں، تقریر کر لو گے؟ انہوں نے فرمایا ایک حدیث سناتا ہوں بس۔ کہتے ہیں وہ علم والا کیسا تھا، ایک پڑھی نا تو قاری صاحب نے کہا جناب 15 منٹ ٹائم اور ہے۔
انہوں نے کہا نہیں میری عادت نہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں، ایک ہی کافی۔ تو کہتے ہیں پھر جمعے کی نماز کے بعد سلام پڑھا، ان کی آواز میں اللہ نے کرنٹ رکھی تھی، ان کو اللہ نے لہجہ دیا تھا، پھر اپنے علم پر عمل پیرا تھے۔ بعد میں قاری صاحب نے اعلان کروا دیا جی لوگ ان کی خدمت کریں، عالم ہیں، ان کی خدمت ہونی چاہیے، حق مند ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے بہت پیسے دیے، ڈھیر لگ گیا۔ حضرت کہتے ہیں قاری صاحب نے اپنے رومال پہ باندھ کے پیش کیے نا، تو مجھے حاجی صاحب نعمت اللہ صاحب کہتے ہیں جن کی یاد میں عرس ہے، جن کی یاد میں جلسہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں لیا، میں غیرت بیچتا نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے جو پیسوں کے لیے کرتا ہوں، میں رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرا مقصود رب کی رضا ہے۔ تو علم کا مقصود رب کی رضا ہونا چاہیے۔ میں بات کرتے کرتے بہت آگے بڑھتا جا رہا تھا، سنا رہا تھا آپ کو۔ کہتے ہیں کل احاب دوبگا فقد طہرا الا جلد الآدمی والخنزیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا چمڑا جب تک دباغت نہ ہو، دباغت سے پہلے ناپاک ہوتا ہے، دباغت کے بعد وہ چمڑے سارے پاک ہو جاتے ہیں، جس چیز کا بھی ہو، سوائے دو چمڑوں کے، ایک انسان کا چمڑا، ایک خنزیر کا چمڑا۔ آدمی کا چمڑا اس کی عظمت کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ خنزیر کا چمڑا اس کی ناپاکی اور اس کے نج سے عین ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا، باقی سارے چمڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں اگر مصحف شریف کو جس میں قرآن لکھا جاتا ہے ورقوں پر، صفوں پر روشنائی سے سطریں بنتی ہیں، جلد بنتی ہے، اس کو پھر شکل کتابی شکل میں رکھتے ہیں، فرمایا کچے چمڑے میں رکھ کر اس مصحف کو آگ میں ڈال، ثم یا فی النار، پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے، محترق نہیں جلے گا۔ سرکار کا فرمان ہے کچے چمڑے میں قرآن کا یہ مصحف شریف رکھ کے اس کو آگ میں ڈال، زبان رسالت نے کہا نہیں جلے گا۔ میں سوچتا ہوں یہ دنیا کی آگ اس مصحف شریف کو، ورقوں کو، کتاب کو نہ جلا سکے، اس کچے چمڑے کو نہ جلا سکے، جیسے سینے میں قرآن آیا اس کو دوزخ کی آگ کیسے جلا سکے۔ قیامت کا دن آئے گا، فرمایا جائے گا یقالو لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا۔ میری عادت ہے ذرا سبحان اللہ سننا۔ سرکار فرماتے قیامت کا دن آئے گا نا، قرآن والے کو لائیں گے، تو کیا کہا قرآن والے کو؟ حافظ قرآن ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مولانا ہیں، ہم کہتے ہیں علامہ ہیں، ہم کہتے ہیں مفتی صاحب ہیں، ہم کہتے ہیں جناب فلاں ہیں، فلاں ہیں، قاری ہیں۔ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یقالو لصاحب القرآن، میں نہیں سمجھا سکتا ہوں آپ کو، یقالو لصاحب القرآن، قرآن کے صاحب کو، یعنی قرآن کے جس کا سینہ بھرا ہوگا اس کو بلا کے لائیں گے، فرمائیں گے اقرا، پڑھنا، ورتقے اور چاڑو، اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، اقرا۔ آپ بھی سبحان اللہ کہو، میں کیسے کہتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، ورتقے ورتل۔ ایک ہوتا ہے نا رتل ترتیل سے، ترتیل ایک ہوتی ہے اصطلاح میں، جیسے قاری پڑھتے ہیں، یہ تدویر، حدر، ترتیل، یہ اصطلاح ہے۔ ایک ترتیل ہے جو اصطلاح سے پہلے ہوئی ہے، جیسے فرمانا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے مجھے آتا ہے۔ جب میں استاد سے پڑھنے گیا تھا نا، تو استاد نے مجھے کہا تو حافظ ہے؟ میں نے کہا ہوں نا۔
کہتے تراویح پڑھاتا. میں نے کہا پڑھاتا ہوں نا. تو انہوں نے فرمایا تراویح والا قرآن اور ہوتا ہے, اس کو تیز پڑھتے ہیں, مولویوں والا پڑھاؤں گا تجھ کو. کہ مولویوں والا. پھر میرے استاد نے مجھے پڑھا ٹھہر ٹھہر کے یوں پڑھ, پھر فلاں سورت یاد کر, فلاں یاد کر, ایک ایک لفظ پڑھ, بھولے گا نہیں. مجھے یاد آتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی, یہ چشتیوں کا سلطان, فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا, وہ کہتے ہیں سید زادہ ہے, عام نسل کا بندہ نہیں. کہتے 200 گاؤں میرے باپ نے میری جاگیر میں چھوڑے تھے میرے مرتے وقت. میری ماں نے مجھے کہا چل تجھے استاد کے پاس لے چلوں پڑھنے کے لیے. کہتے میری بہن مجھے پڑھاتی تھی. کہتے بہن نے مجھے پڑھا کے طاق کیا تھا. پھر استاد کے پاس پڑھنے گیا. کتنے میل پیدل چلا؟ 200 میل. استاد کا ادب, استاد کا ادب. میں اعلی حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ملفوظات شریف, اس میں فرماتے خلیفہ ہارون الرشید نے, امام قصائی ہوئے قرات کے امام, آپ جانتے ہیں قاری لوگ ہیں آپ, ان سے ہارون الرشید نے کہا کبھی مہربانی کرو نا میرے بچے فلاں کو پڑھا دو گھر میں آ کے. آگے سے وہ قصائی تھا. قصائی وہ دوسرے کاف والا نہیں, کاف کلے من والا سین کے ساتھ, وہ کہتا ہوں میں سفیریہ جو ہے, وہ امام قصائی. ان سے سمجھاتا ہوں نا. امام قصائی نے کہا نہیں آ سکتا تیرے گھر پڑھانے. ہارون الرشید, اس کا کوڑا برس جائے بڑے بڑوں کا دم نکل جاتا تھا. بڑے بڑے عیسائی یہودی اس کا نام سن کر پتا پانی کر جاتے تھے. امام قصائی سے کہتا ہے میرے بیٹے کو پڑھا. عباسی خلیفہ سرکار کے اہل بیت کا فرد ہے, حضرت عباس کی نسل سے ہے, اور نیکوکار تقوی والا پرہیزگار بندہ, کوئی عام درجے کا بندہ نہیں تھا. اس نے استاد سے کہا استاد صاحب میرے گھر میں پڑھا دو. فرمایا میں علم ذلیل نہیں کرتا, تو بادشاہ ہے میں مانتا ہوں, تیرا ادب ہے, لیکن علم تیرے گھر نہیں پڑھانے آ سکتا. کہتے چل نہ پڑھانے آ, لیکن میرا بیٹا آ جائے گا, اس کو ذرا سب سے الگ پڑھا دینا. فرمایا الگ نہیں پڑھا سکتا, ادھر ہی بیٹھ کے پڑھے. آگے سنو علم کیا شے ہے. میں آپ کو مسئلہ خدا کی قسم سمجھاؤں, علم کوئی معمولی چیز کا نام نہیں. کہتے اچھا پھر نہیں پڑھا سکتا الگ, چلو جب میرا بیٹا پہلے آئے نا ذرا دوسروں سے پہلے پڑھا دینا. پر میں نہیں ہوگا, جب آئے گا اسی اپنی باری پہ پڑھے گا. ہارون رشید نے کہا جیسے تیری مرضی. پھر وہ بچہ پڑھنے آتا. ہارون کا بیٹا, آپ کو نہیں معلوم کتنے لاکھ مربع میل پہ اکیلا سلطنت کرتا تھا, اور کتنا جری, کتنا بہادر, کتنا دلیر بندہ ہارون رشید, کتنا اسلام کے سانچے میں ڈلا ہوا عباسی خلیفہ. بیٹا جاتا پڑھنے. ایک دن گھوڑے پہ سوار ہو کے چڑھ کے آیا. اعلی حضرت لکھتے ہیں جب وہ آتا تھا بڑے بڑے لوگ ڈر کے مارے پیچھے بھاگ جاتے تھے, اس کا غصہ اتنا ہوتا تھا. اس دن اس کا بیٹا کھڑا اپنے باپ کو وضو کروا رہا تھا, بچہ پانی ڈال رہا تھا, استاد صاحب کے پاؤں دھل رہے تھے. وہ اب استاد بھی ڈر گیا, کیا ہوگا, یہ ہارون رشید آ گیا, اس کا بیٹا پانی ڈالتا ہے. اترا نیچے گھوڑے سے, آگے ایک ماری بیٹے کے منہ پہ تھپڑ, اور کہا تیرے ہاتھ کتنے ہیں؟ کہتے 2. تو کہتے تجھے پتہ نہیں ایک سے تو پانی ڈالتا ہے, دوسرا کس لیے ہے؟ دوسرا کس لیے ہے؟ وہ خاموش ہوا. کہتے دوسرا اس لیے کہ پاؤں 2 استاد کے. یہ علم کی قدر ہے. ہارون رشید نے کی. کہتے ہارون رشید سے لوگوں نے شکوہ کیا تھا کہ تو کسی کے لیے نہیں اٹھتا. بڑے بڑے چودھری آتے ہیں, جگیردار, وڈیرے, راجے, مہاراجے, تو اٹھتا نہیں. علم والے آ جائیں اٹھ جاتا ہے, علم کے طالب علم آتے ہیں اٹھ جاتا ہے. ہارون رشید نے کہا علم کے لیے اٹھتا ہوں, علم مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. آگے سے انہوں نے کہا علم سے سلطنت کا روب کم ہو جائے گا, تو علماء کے لیے اٹھتا ہے. کہتے علماء کے ادب سے اٹھتا ہے تو پھر جانے کے ہی قابل ہے. پھر تو سلطنت کا روب رہنا ہی نہیں چاہیے کہ علماء کے لیے نہ ہو. ایک نابینا تھے, ایک نابینا بہت بڑے استاد تھے. ایک دن ان کو دعوت پہ بلایا نا, ہارون رشید نے, سنو حضرات, ان کو دعوت پہ بلایا. غلام کو اس نے وہ برتن دیا جس میں پانی پڑتا تھا. آپ آفتابہ سمجھتے ہو؟ اردو میں لوٹے کو آفتابہ کہتے ہیں, اس سے پانی ڈالتے ہیں نا.
ہاتھ دھلانے کے لیے آفتابہ پکڑ کے نا خود ہارون رشید اس نبینا بزرگ کے ہاتھ دھلا رہا تھا، غلام ان کا ایسے برتن جس میں پانی پڑ رہا تھا. ہارون رشید نے کہا حضرت معلوم ہے کون ہاتھ دھلاتا ہے تیرے؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم، نبی نہ ہوں. فرمایا خلیفہ وقت. وہ خلیفہ کوئی آج کل کا نہیں تھا، ہارون رشید پڑھ جس کے سامنے ابو یوسف بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا. تو انہوں نے فرمایا خلیفہ میں ہوں کہ تو ہے؟ تیرے ہاتھ دھلانے میں فقیر آیا بیٹھا ہوں. یہ علم کی قدر ہے. تو یہ تو ہارون رشید ہے. باب مدینہ العلم سے پوچھو، حضرت علی سے پوچھو. فرمایا جس نے مجھے بے کے نیچے نقطہ بتایا. بے میں نے اس لیے کہا کہ اردو میں بے کہتے ہیں، ہم عربی میں پڑھیں تو پھر با ہوتا ہے. بعض اوقات بندے کہتے ہیں بھئی یہ غلطی کر رہا ہے. غلطی نہیں کر رہا، کیونکہ اردو کی اپنی قرات ہوتی ہے. جیسے عربی کی قرات ہے اردو کی بھی قرات ہے. فقیر اردو کا بھی اسٹوڈنٹ ہے اور پورا صحیح اسٹوڈنٹ ہے کالج سے، یونیورسٹی سے. تو یہ بھی پڑھنے والا علم ہوتا ہے، یقین جانے آپ. میں جو بات آپ سے کہتا ہوں، حضور مولا علی شیر خدا نے فرمایا جس نے مجھے بتایا نا بے کے نیچے نقطہ ہے، فرمایا اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ میرے گلے میں رسا ڈال لے. کس کے گلے میں؟ حضرت علی کہتے ہیں میرے گلے میں رسا ڈال لے اور جس بازار میں چاہے جا لے جائے، چاہے بیچ دے چاہے آزاد کر دے. آپ استادوں کی ادب کیا جانیں گے. اور میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، جس نے استاد کے پاؤں چومے نا پھر دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوا. پھر علم سے اس کا سینہ بھر گیا. استاد کے ایک دن کی محبت ہو گئی نا اس سے. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑی، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے فلاں بندہ آگے بڑھے، لیکن دو چاہتے ہیں. استاد چاہتا ہے شاگرد آگے بڑھے، باپ چاہتا ہے بیٹا آگے بڑھے. اللہ نے محبت ایسی رکھی ہے، کبھی استاد بن کے دیکھ، شاگرد بن کے دیکھ. وہ شعر جو میں نے پڑھا تھا اس کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی شیر خدا نے کہا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنا عن قریب وأن العلم باق لا یزال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صاحبزادہ حمد اللہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ علم کی باتیں کبھی آپ سنو گے اور کبھی پڑھو گے اور کبھی سمجھو گے. مجھے بتاؤ نا کون سا بندہ ہے جس کے قدموں میں فرشتہ پر بچھاتا ہو؟ علم پڑھنے آئے فرشتہ پر بچھانے آتا ہے. اور فرمائے ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النمل فی جوہرہا و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ اور اس کے سارے فرشتے اور سب آسمان والے اور سب زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، یہاں تک کہ مچھلیاں اپنے پانیوں میں، علم پڑھانے والے کو دعائے خیر سے یاد کرتے رہتے ہیں. جس کے لیے ایک بندہ دعا کرے اس کا بھلا ہوتا ہے، جس کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرے. داتا صاحب کا میں نے ایک کلام پڑھا ہے، کہتے ہیں بے علم بندے کو علم پڑھنا اتنا مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں خیمہ ڈال لگا کر مقیم ہو جانا چاہتا ہے، لیکن علم کا ایک باب پڑھنا اسے مشکل نظر آتا ہے. کہتے ہیں جاہل بندہ 100 مرتبہ چکر لگائے، زمین سے نکل کر پل پر سے آئے 100 مرتبہ چکر لگانا آسان ہے، لیکن علم کا ایک باب پڑھنا اس کو مشکل ہے. حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، سب سے مشکل بات علم پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا پایا. تو سارے علم ایک طرف، قرآن کے علم کا مقابل کوئی نہیں.
قرآن پڑھتا جاتا ہے، سینہ اس کا ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے. تو وہ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، فرمائیں گے صاحب قرآن کو. وہ چھوٹی سی بات کرتے کرتے آگے نکلا تھا نا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، علم کی قدر کیا ہے. کہتے 200 میل میری پیدل چلایا میری ماں نے، سید زادہ تھا. تو کہتے مجھے لے کے گئی نا استاد کے پاس، اور استاد نے مجھے پوچھا کہاں سے آیا ہے. کہتے میں نے اپنے علاقے کا نام بتایا. تو استاد نے کہا وہ تو بڑی دور ہے، تو کیسے آیا ہے. کہتے میں نے کہا پیدل. تو کہتے استاد سمجھا کہ شاید غریب ہے. انہوں نے فرمایا میں غریب غربا کو نہیں پڑھاتا، چل جا لوٹ جا گھر اپنے. باپ کدھر ہے. کہتے میں نے کہا انتقال ہو گیا ہے. تو کہتے میں نے کہا میں غریب نہیں ہوں. کہتے بتا نا پھر کیا ہے. کہتے 200 گاؤں میری جاگیر میں ہے. تو کہتے پھر پیدل کیوں آیا ہے. کہتے ماں نے حکم دیا تھا استاد کے پاس پڑھنے جا رہا ہے، یہ ادب ہے استاد کا، پیدل چل. خود میری ماں بھی سید زادی پردے میں آئی ہے، باہر بیٹھی ہے، مجھے تیرے پاس پڑھانے لائی ہے. کہتے ہیں استاد نے مجھے دیکھا نا، کہتے بیٹھ میں پڑھاؤں گا تجھ کو. کہتے میری پیشانی پہ نظر ڈال کے مجھے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو کچھ پڑھا ہے. کہتے میں نے کہا پڑھا ہوتا تو کیوں آتا، میں نہیں پڑھا. کہتے نہیں استاد نے کہا تیری پیشانی کہتی ہے تو پڑھا ہے، مجھے بتا تاکہ مجھے سمجھ آئے میں اس کے مطابق تجھے پڑھاؤں. کہتے 3-4 مرتبہ کہا نا. تو پھر میں اٹھا، میں نے پوری مقامات حریری اس کے سارے مقامے میں نے کھڑے ہو کر زبانی سنائے تھے. پہلے دن اس پر اعتراض کیے تھے، اعتراض کے جوابات دیے تھے، اس پہ کلام کیا تھا. پھر استاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہتے بیٹھ جا پڑھاتا ہوں. کہتے پھر 12 سال مجھے پڑھایا. کیا بندہ ہے جو پہلے دن مقامات حریری کا حافظ ہو. کہتے 12 سال پڑھا کے پھر سر پہ دستار باندھی اور باندھ کے کہا جا اب نہ کہنا میں پڑھا نہیں ہوں. اگر تو نے کہا نا کہ میں پڑھا نہیں تو تیرے استاد کی توہین ہوگی. میں نے ایسا تجھے ماہر کیا ہے علم میں. کہتے میں اٹھا وہاں سے سیدھا فرید الدین گنج شکر کے دروازے پہ پہنچا تھا. کوئی چیشتی بیٹھا ہو تو سنے فرید الدین کی اڑان کیا ہے. کہتے میں بیٹھا تھا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، اور فرید الدین کے علم کا کوئی کنارہ ہے. کہتے میں بیٹھا، تیسرے دن مجھ پہ نظر پڑ گئی میرے پیر کی. مجھے کہا شہزادے لوگ آتے ہیں سوال کرتے چلے جاتے، تو 3 دنوں سے بیٹھا کیا کام ہے. کہتے میں نے کہا مجھے بھی اپنی غلامی میں لے، مجھے بھی قبول کر بیت میں. کہ بیت پر بھی ان پڑھ نہیں ہوتے. یہ فرید الدین ہے. آگے سے کہتے مجھے پوچھا نہیں کہ تو پڑھا ہے نہیں پڑھا، آگے آپ ہی بول پڑے. کہتے فرید الدین کہاں ان پڑھوں کی گنجائش نہیں، جا پڑھ کے آ پھر میں اڑ سکتا ہوں، وگرنہ میں تجھے لے کے نہیں چل سکتا، جا پڑھ کے آ. کہتے ہیں استاد نے کہا تھا نہ کہنا میں پڑھا نہیں ہوں. کہتے ہیں میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں پڑھ کے آیا ہوں. کیونکہ استاد نے کہا اس دن جو فرید الدین کے سامنے کہا پڑھا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے کہتے بیٹھ جا. پھر کہتے ہیں میں بیٹھا نا. کہتے پڑھا ہے. کہتے میں نے کہا پڑھا ہوں. تو فرمایا پھر سورۃ فاتحہ سنا نا. اتنے بڑے علماء کا امتحان سورۃ فاتحہ سے لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے سنائی نا. پھر فرید الدین نے آپ پڑھی. کہتا پھر جو دعات کا مخرج اٹھاتا تھا میرا پیر، میں غش کھا کے گرتا تھا. کہتے مجھے فرمایا بیٹھ جا، اوروں جیسی پڑھتا ہے، فرید الدین جیسی نہیں، ہم پڑھائیں گے تجھے، آ ہمارے پاس بیٹھ. تو یہ پھر پیروں کے دروازے اور ہوتے ہیں. پھر وہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر رب سے ملا دیتے ہیں، وہ بٹکا ہوا آہو گنبد خضرا میں کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ کے کرم سے اہل سنت کے آستانے، اہل سنت کے مدارس یہ ظاہر کا علم بھی پڑھاتے ہیں، باطن کا علم بھی پڑھاتے ہیں، یہ دنیاوی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، مصطفیٰ کے سینے کا فیض بھی عطا کرتے. میں نے چاہا بہت کچھ سنا دوں آپ کو، لیکن کوشش کے باوجود مسئلہ ادھورا رہ گیا. یار زندہ صحبت باقی. مرزا غالب کہتا ہے دفتر تمام ہوا اور مدہ باقی ہے. دفتر تمام ہوا اور مدہ باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. اس کے لیے ایک بندہ نہیں، ہزاروں چاہیے. پھر بولے پھر ختم ہوں گے. عزیزان گرامی قدر، دوران گفتگو مجھ فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. دعا کرتا ہوں صدا بہار دیں اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں، ہر پکا پھل کھاوے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.